رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. نماز پنجگانہ 24 گھنٹے میں باجماعت وقت صحیحہ پہ ہم لوگوں کو ادا کرنی چاہیے. اگر ہم نماز پڑھیں گے پھر جلسہ کریں گے تو ہمارا جلسہ بھی قبول ہوگا, ہمارے جلسوں کے فائدے آئیں گے, ہمارے جلسوں کے مثبت اثرات آپ سماج کے اندر دیکھیں گے, اصلاح ہو جائے گی. ہم لوگ نماز عشاء پڑھ کے جلسوں میں جس دن بیٹھنے لگیں گے انقلاب ہماری قوم کے اندر آ جائے گا, لیکن قوم ہے سنورنے کے لیے تیار نہیں. تو سنو, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج قوم پرستی کے جھگڑے ہیں, برادری بات پریوار بات کے جھگڑے ہیں. سنو کان کھول کر کے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو کے بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہیں تو میرے نبی نے مسلمان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمی ہو ناٹا ہو اونچا ہو بڑا ہو, جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے جو حضور سے جتنا عشق کر لیتا ہے اس کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے, مقام اس کا اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اونچ نیچ کا جھگڑا دوسرے مذاہب میں تھا, ذات پات کا جھگڑا دوسرے اللہ اکبر ادیان میں تھا. مذہب اسلام میں تو ذات پات کا کوئی جھگڑا نہیں, حضرات گرامی اونچ نیچ کا کوئی جھگڑا نہیں. ابھی راجستھان کی سرزمین سے ایک لڑکی نے کلمہ پڑھا, مذہب اسلام کو قبول کیا, اس نے بیان دیا اوپن آ کر کے, اس نے کہا کہ میں نے مذہب اسلام اس لیے قبول کیا ہے, مذہب اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. مسجد کا دروازہ امیر کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, غریب کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اور جب سجدے میں جاتے ہیں آواز آتی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہمارے یہاں وہ کہتی میں نے دیکھا مندروں میں کہ یہاں پہ مطلب کیا فلاں برادری کا آدمی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا, فلاں کو پرمیشن نہیں, فلاں کو پرمیشن ہے. لیکن یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے, سبھی کو اجازت ہے مذہب اسلام کے اندر. اللہ اکبر, نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے. اور یہ مذہب اسلام کی تاریخ بھی ہے. جب اللہ اکبر فتح مکہ ہوا, مصطفیٰ جان رحمت نے خانے کعبے کی چھت پہ کسی قریشی کو کھڑا نہیں کیا, بلال حبشی کو کھڑا کر دیا. بلال حبشی کھڑے ہو گئے, اذان پکار رہے ہیں, پکارنے سے پہلے عرض کر رہے آقا میں کس کی طرف منہ کر کے اذان دوں, کس کی طرف رخ کر کے اذان پکاروں. میرے نبی نے کہا بلال میری طرف چہرہ کر کے اذان پکارنے لگو, اس لیے کہ تیرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور نوجوانوں فیشن پرستی سے باہر نکلو, برادری بات کے جھگڑے چھوڑو, علاقہ پرستی چھوڑو. آج یو پی والے بنگال والوں کو قبول کرنے تیار نہیں, بنگال والے یو پی والوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی قسم تم سب مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ حضور کے عاشق بن جاؤ, ایک ہی جھنڈے کے نیچے چلو. زمانے والوں کو یہ پیغام دو جو بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان سنیت کی جان قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان. اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک, مسجد کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بھون, بھون میں دلہن, سزائے مہن پیسے منہن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بری, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیبا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. تمہارے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت, نعرہ تکبیر
مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو، گر اپنا ایمان، جوانوں گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ منبر رسول ہے، یہ ڈائز، یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ہے۔ یہ احسان ہے قصبہ گولا والوں، جوانوں کہ حضور نے اپنا منبر تم سے سجوایا ہے، اس کے صدقے میں تمہاری زندگیاں سجیں گی، تمہارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ حضور کا احسان ہے تم پہ کہ حضور نے اپنا منبر تم سے سجوا لیا، ورنہ ان کے غلاموں کی کمی نہیں، ان کے غلام تو ان کے نام پہ گردنیں اتارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سر لے بھی لیتے بھی ہیں، اور حضور کی محبت میں سر دے بھی دیا کرتے ہیں۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام تو عشق کے میدان کے دھنی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی بات کی تو چرچا آج بنگال میں بھی ہو رہا ہے، بہار میں بھی ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، اللہ اکبر عرب میں بھی ہو رہا ہے، عجم میں بھی ہو رہا ہے، کہاں کہاں امام احمد رضا کی بات نہیں۔ اس لیے بات ہو رہی ہے، جو حضور کی بات کرتا زمانہ اس کی بات کرتا ہے، وہ لوگ کرتا کہ نہیں کرتا ہے، حضور زمانہ اس کی بات کیا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور کا احسان ہے کہ حضور نے اپنا ذکر ان سے کروا لیا۔ آج سب جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ ایک قلندر آپ اور دیکھا کرتے تھے، میں آیا تھا قصبہ گولا کی سرزمین پہ ابھی یہ چند سال پہلے، ایک مسجد کی اوپننگ تھی، مسجد بنی آپ کے یہاں پہ، میری تقریر ہوئی، اور بھی دیگر الہ آباد سے بھی خطیب آئے تھے، یو پی رامپور سے بھی تشریف لائے تھے خطبہ حضرات گرامی۔ اس میں ایک ذات آئی تھی جس کو نواز حضور مجاہد ملت کے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا قیامت تک، حضور حبیب ملت۔ اللہ اکبر، کیا چہرہ تھا، سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند حبیب ملت کے چہرے میں طواف کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، اچانک خاموش ہو کر کے وہ شہر خاموشہ چلے گئے۔ اس مطلب کیا ہے، جس کو سب کو مطلب چھوڑ دینا ہے، اس جہان کو سب کو چھوڑ دینا ہے، حضور حبیب، حضور نواز حضور مجاہد ملت حبیب ملت بھی تشریف لے گئے، اور زمانے کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا۔ حضرات جائیں گے سب کو مرنا ہے، لیکن کوئی جائے نا حضور مجاہد ملت کے نواسے کی طرح، حضور حبیب ملت کی طرح۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا تھا کہ ہم کون ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، بتا دیں گے۔ نواسے حضور مجاہد ملت گئے، اڑیسہ والوں کو سمجھ میں آ گیا، اللہ اکبر، بھدرک والوں کو بھی سمجھ میں آ گیا، واقعی ذات یار لائق تعظیم ذات تھی، جس نے بھی چہرہ دیکھا، جس نے بھی بیعت ان کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو کیے، جو بھی بکے وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت حضور نواسے مجاہد ملت کے فیض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ آج بھی وہ اپنی قبر سے یہی تمہیں کہہ رہے، پکار پکار کے کہہ رہے، موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کہا تھا، حضور نواسے مجاہد ملت حبیب ملت نے حضرات اس کی ترجمانی بعد وصال دنیا کو بتا دیا۔ دیکھو لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک جلسے میں اور جانا ہوا اڑیسہ میں، اللہ
اللہ اکبر، کچھ سال گزشتہ کی بات ہے، اللہ کی قسم کیا سادگی تھی حضور نواز حضور مجاہد ملت کی، عزیزان ملت اسلامیہ، اڑیسہ والے، بنگال والے حضرات، بہار والے، ہندوستان والے، ان کے لیے اپنے پلکوں کو بچھانے تیار رہتے تھے، لیکن وہ میرے مجاہد ملت کا نواسا کتنا سادہ زندگی گزارتا تھا، سادہ رہتے تھے، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، ہم کو مطلب کیا ہے کسی ہوٹل میں نہیں رکنا، ہمیں فلا کھانا نہیں کھانا، سادہ رہتے تھے۔ اور یہ ہمارے آج کل کے مطلب نوجوان علماء کو جوان سال خطیبوں کو بتا کر کے چلے گئے کہ کامیاب وہ ہے جو ناز و نخرے نہ اٹھوائے بلکہ دین کا سچا کام کرے، اور اس طرح چلتا رہے کہ ایک دن اکیلا چلے گا، لیکن جب دین کا کام اطمینان کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ کریں گے تو پھر ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا اسی کے مصداق بن جاؤ گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ کتنے بڑے نانا کے نواسے ہیں حبیب ملت جانتے ہیں، اللہ کی قسم شیر کا کام ہے انسان کو مطلب کیا ہے حملہ کر کے لقمہ اجل بنانا، اور پانی کا کام دریا کا کام کیا ہے انسان کو ڈبو دینا، لیکن یاد رکھیں مراد آباد کی سرزمین ہے جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں، اتر پردیش کا یہ ضلع ڈسٹرکٹ بہت مشہور ہے حضرات، شہر مراد آباد، وہاں پہ ایک درسگاہ ہے جس درسگاہ کو قائم صدر اللہ فاضل فخر الامات الحکیم سید نعیم الدین مراد آبادی نے کیا۔ حضور مجاہد ملت مطلب کیا ہے ٹیچر کی حیثیت سے آپ مطلب کیا ہے پہنچ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، مطلب کیا صدر اللہ فاضل کی درسگاہ میں، صدر اللہ فاضل کے مدرسے میں، جامعہ نعیمیہ میں پہلے آپ نے جتنی تعلیم باقی تھی اس کو پورا کیا، کچھ احادیث کی کتب حضور صدر اللہ فاضل سے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ مولانا حبیب الرحمان نے آپ نے ان کو پڑھا، اس کے بعد آپ ٹیچر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہو گیا، مدرس کی حیثیت سے آپ کا انتخاب ہو گیا، وہاں پہ پڑھانے لگے، پڑھاتے بھی تھے نظروں سے پلاتے بھی تھے، اور جو غریب طلبہ ہوتے تھے ان کی اللہ اکبر کبیرہ اخراجات کو پورا بھی کیا کرتے تھے، کپڑے بھی حضور مطلب مجاہد ملت بناتے تھے، کھانے کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے، صابن کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ ایک نام ہے مولانا عبدالرب کا، یہ ڈینگر پور ہے، ہم شہر مراد آباد سے 11 یا 12 کلومیٹر کی مسافت کی دوری پہ وہاں کے رہنے والے ہیں مولانا عبدالرب، اللہ اکبر کبیرہ، یتیم تھے لیکن بڑا پیار فرماتے تھے مجاہد ملت۔ ایک مرتبہ آپ مراد آباد کے اطراف میں ایک گاؤں کا نام ہے، ولیج کا نام ہے شاپور، وہاں پہ آپ تشریف لے کر کے چلے گئے، راستے میں ایک ڈھیلا ندی کے نام سے ندی پڑتی تھی، آپ جب گئے ہیں تو اللہ اکبر ندی خشک ہے، ندی کو پار کیا بستی میں پہنچے، تقریر کی، جیسے ہی صبح ہوئی تو کیا دیکھا پوری رات بارش ہوئی ہے، بہت تیز بارش ہے اور پوری ڈھیلا ندی بھر گئی ہے، جیسے ہی چلنے لگے بستی والوں نے کہا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ندی اللہ اکبر بھر چکی ہے، ہاتھی ڈباؤ پانی آ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو صدر اللہ فاضل سے وعدہ کر کے آیا ہوں صبح مدرسے میں پڑھاؤں گا، اور مدرسے میں پڑھانے کے بعد مجھے اڑیسہ کے لیے بھی نکلنا میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بستی والوں نے کہا راستہ کوئی بھی مناسب نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ ڈھیلا ندی کا معائنہ کرنے کے لیے آئے، آپ فرماتے ہیں دیکھو ڈھیلا ندی میں کتنا پانی، گاؤں والوں نے کہا ہاتھی ڈباؤ پانی، اتنے میں ایک دودھ بیچنے والا آیا، اس کے پاس اللہ اکبر تیرنے کا آلہ موجود تھا، وہ اس کے سہارے سے تیر گیا، فرماتے عبدالرب ایک دودھ بیچنے والا تیر رہا ہے اور قرآن جس کے سینے میں ہے وہ دیکھ رہا ہے، فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ، آپ بھی اللہ اکبر کبیرہ ڈھیلا ندی میں بڑھ گئے، آپ کا دامن مولانا عبدالرب نے پکڑ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی چلنے لگے ہاتھی ڈباؤ پانی تھا لیکن ناف سے اوپر تک مجاہد ملت کے پانی نہ گیا، ندی کو پار کر کے جب جامعہ نعیمیہ کی درسگاہ میں پہنچے تو صدر اللہ فاضل فخر الامات حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اے اللہ مجاہد حبیب الرحمان یہ تو بتاؤ ڈھیلا ندی کو کیسے پار کر کے آئے ہو؟ آپ خاموش تھے، مولانا عبدالرب مراد آبادی بولے حضور آج میرے استاد اکیلے نہیں تیرے ہیں، خود بھی تیرے ہیں، مجھے
مجھے بھی تیرا آیا ہے اتنا سننا تھا صدر اللہ فاضل فخر اللہ محفل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی رو کر کے بولے اپنی قسمتوں پہ ناز کرو بنگال والوں اڑیسہ والوں مجاہد ملت کی شان کیسی ہے صدر اللہ فاضل بولے اے عبدالرب میرے مجاہد نے آج تمہیں اکیلا تیرایا ہے لیکن قیامت کے دن دیکھنا نہ جانے کتنوں کو تیرا کر کے میرا حبیب الرحمان جنت میں لے کر کے جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں نہ مجاہد ملت کا کوئی جواب ہے نہ حبیب ملت کا کوئی جواب ہے مجاہد ملت بھی لاجواب ہے حبیب ملت بھی لاجواب ہے نانا بھی لاجواب ہے نواسا بھی لاجواب ہے نعرے رسالت فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور حبیب ملت نعرے تکبیر بہت عمدہ ماشاءاللہ حضرات اللہ پاک ہمیں حضور مجاہد ملت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے ہمارے حضرت قاری رئیس اختر صاحب قبلہ رضوی کا حکم تھا کہ ہلکا سا اشارہ حضور حبیب ملت کے حوالے سے کریں میں نے کوشش کی بیٹھے رہے میرے بھائی بیٹھے رہے بس چند منٹ اور آپ کے لوں گا ابھی تو میں تقریر کا میں نے مطلب کیا تمہید بانی ہے اصل موضوع تو میں اب آ رہا ہوں اصل کی طرف آپ ذرا توجہ فرمائیں حضرات گرامی ہمیں کیا کرنا بولو نماز پڑھنی ہے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی ماں بہنوں کو نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی بولو پڑھنی ہے نوجوانوں نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی نماز میں کامیابی ہے نماز میں فلاح ہے بغیر نماز کے کوئی کامیابی نہیں بولو کوئی کامیابی نہیں اب آؤ رب تبارک و تعالی نے دوسرا حکم اس آیت کریمہ میں دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما جب تمہارے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نہ انہیں اف کہنا نہ انہیں جھڑکنا وقل لهما قولا کریما جب ماں باپ سے والدین سے بات کرنا ان کی تعظیم و تکریم کرنا ریسپیکٹ کرنا آج ہم پیروں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کرنی چاہیے لیکن پیر کی تعظیم بعد میں باپ کی تعظیم پہلے مجھے ایک بات بتاؤ ہم پیروں کے ہاتھ چومنے چاہیے جو اچھے پیر ہیں مطلب باشرہ پیر ہے شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے پیر کے لیے ضروری ہے وہ شریعت کی پیروی کرتا ہو مسلک اعلیٰ حضرات اللہ اکبر جو اہل سنت و جماعت کا نعرہ ہے اس سے پہچانا جاتی ہے مطلب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے مسلک اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو اس پیر کی تعظیم کرے لیکن جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو ایسے پیر کے ہاتھ بھی بعد میں چومیں پہلے آپ اپنے باپ کی دست بوسی کریں مجھے بتاؤ اگر آپ پیر کے ہاتھ نہیں چومیں گے تو ان کے پاس اور مرید موجود ہیں وہ ان کی دست بوسی کر لیں گے آپ اپنے باپ کے لیے تو اکیلے بیٹے ہیں آپ اگر اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومیں گے تو بتاؤ کون چومے گا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باپ کی دست بوسی کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہو اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ماں باپ جوان ہو تو کیا نافرمانی کر سکتے ہیں ہرگز نہیں حضرات گرامی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا کماتا ہے باپ کھاتا ہے لیکن وہیں پہ جب باپ جوان ہوتا ہے تو باپ کماتا ہے بیٹا کھاتا ہے ذرا توجہ فرمائیے آج کچھ نوجوان ہیں عزیزان ملت اسلامیہ بے ہوش ہے بے ہوش ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے وہ کمانے لگے تو باپ کو ہی کنارے لگا دیا ایک باپ نے سوسائڈ کیا ہے میں نے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھی ہریانہ کا یہ واقعہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائے ان کا پوتا بہت بڑا آفیسر تھا سروس مین تھا لیکن اس مطلب کیا بیٹا بھی سروس مین اور پوتا بھی سروس مین دونوں کی سرکاری حکومت سے مطلب کیا دونوں کی نوکریاں تھی بہت زیادہ مطلب سیلری ان کو ملا کرتی تھی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو نے مطلب ٹورچر کرنا شروع کر دیا انہوں نے دوسرے بیٹے کی یہاں کھانا شروع کیا تو بات
बासी रोटी उनको मिलने लगी। उन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा सुसाइड कर लिया। फिर एक नोट लिखा कि मैं पूरे समाज को चाहिए, फिर शासन को दंड इन पर रखना चाहिए। आज जो हम मरने के लिए जा रहे हैं, हम जो जहर खा रहे हैं, ये अपने बच्चों की वजह से जहर खा रहे हैं। रोजाना के मीठा जहर खाने से हमने ये समझ लिया कि ये कड़वा जहर खा लेना हमारे लिए बेहतर है। आज माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है, माँ बाप को बासी रोटी दी जा रही है, खुद ताजा खाना खा रहे हैं। जरा गौर तो फरमाओ। फिर आंखें दिखाते हैं। माँ बाप अगर खर्चे के लिए पैसे मांग ले, बेटा कहता पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया थे, तुमने कहां कहां खर्च कर दिए? तुम्हें बाप ने पैसा दिया था, क्या कभी तुमने दोबारा बाप से पैसा मांगा? तो क्या कभी बाप ने हिसाब मांगा? बाप तो हिसाब नहीं मांगा, लेकिन बेटा हिसाब मांग रहा है। कान खोल करके सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे आका मैं कमाता हूँ, मेरा बाप खाता है, मेरा बाप मेरी पॉकेट से पैसा निकाल लेता, मुझसे इजाजत भी नहीं लेता, मैं कमाता हूँ, बाप खाता है। मेरे नबी फरमाते खामोश हो जाओ। अंत व मालुका लि अबीका, तुम भी और तुम्हारा माल लि अबीका, तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे घर के अंदर जो बीबी है उसे तुमसे पैसा मांगने की इजाजत की तो जरूरत है, लेकिन तुम्हारे बाप को तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए इजाजत की भी जरूरत नहीं है। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक तुम्हारा पूरा जिस्म, तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारे बाप की अमानत है। वो जब चाहे जितना चाहे पैसे निकाल करके इस्तेमाल करे, खर्च करे, तुम्हें बाप का हाथ रोकने की कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नादान बाप को पैसा देते हो, उसके बाद एहसान जतलाते हो, भूल गए अपने बाप के एहसानों को। तुम जब छोटे थे तुम्हारा बाप अल्लाह अकबर दिन रात कमाता था, सूरत में कमा रहा था, गुजरात में कमा रहा था, अल्लाह अकबर बंगाल में कमा रहा था, अदर स्टेट में कमा रहा था, तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा था, तुम्हारे कोर्स का इंतजाम कर रहा था, यूनिफॉर्म का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे सोने के बिस्तर का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे जूतों का इंतजाम कर रहा था, तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर रहा था। खुद तो टूटी जूती पहन रहा था, तुम्हें अच्छे जूते पहना रहा था, खुद तो फटे कपड़े पहन रहा था, तुम्हें उम्दा ड्रेस नफीस कपड़े पहना रहा था, तुम्हारे कपड़े देख करके मुस्कुरा रहा था, तुम्हारे अच्छे कपड़े देख करके अपने जिस्म के बोसीदा और फटे कपड़े बोल चुका था, तुम्हारे पैरों की अच्छी जूतियों को अल्लाह अकबर पहनाने के लिए अपने पैरों की टूटी जूती भूल चुका था। ये बाप है जो बेटे को ऊंचा देखने के लिए छोटा बन गया, बेटे को बड़ा देखने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा छोटा बन गया, ऊंचा देखने के लिए नीचा बन गया। ये बाप है बाप जिसने रात में भी मेहनत की, दिन में भी मेहनत की, तुमने खिलौना मांगा, बाप का हिसाब ना था, ओवर टाइम काम किया। अल्लाह अकबर कबीरा घर को आ रहा था, तबीयत कह रही थी मौसमी का जूस पी ले, अनार का जूस पी ले, लेकिन तवज्जो जब तेरी तरफ की थी, बेटे ने खिलौना मांगा है, मैंने जूस पी लिया तो बेटे का खिलौना ना आ सकेगा, मैंने मौसमी का जूस पी लिया तो बेटे का कोर्स ना आ सकेगा, बेटे की फीस जमा ना हो सकेगी। बाप ने अपनी ख्वाहिशात का कत्ल किया, गला घोटा, तेरी ख्वाहिशों को परवान चलाया। आज तू अपने बाप को आंखें दिखाता है। शायर ने कहा था धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसी माँ बाप के साए की न मदरी नकल, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। लंबी लंबी अल्लाह अकबर तस्बीह हाथों में घुमाने वाले, लंबे लंबे सजदे करने वाले, तस्बीह और तहलील करने वाले, हज उम्रा करने वाले, कान खोल करके सुन ले। अगर बाप नाराज है, तूने बाप को घर से निकाला है, धक्के दिए हैं, तेरा उम्रा उम्रा नहीं है, तेरा हज हज नहीं है, तेरा सजदा सजदा नहीं है। और पीर फकीरों के चक्कर छोड़ दे, इनके हाथों को चूमिया मत चूम, तेरी मर्जी है, लेकिन अपने बाप को आकर के राजी कर ले, बाप की कदम बोसी कर ले, बाप के कदमों में गिर जा। बाप अगर राजी हो गया, नाजिम रजा मंदिर
حیدری دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، میری ملت کے نوجوانوں، جب باپ راضی ہو جاتا ہے عرش کا رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک والا حضرات، حقوق الوالدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محنت کے یہ وقت وہ اجرت نہیں لیتی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں لیتی، یہ ماں کا جگر ہے، ماں کا پلا کے اپنا لہو، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، آج تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جس دن تم باپ بنو گے اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سے اگر کوئی سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس رشتے کو باپ کہتے ہیں۔ تم سفر پہ جاؤ سب سو جاتے ہیں، لیکن جب تک تم پلٹ کر نہ آ جاؤ تمہارے باپ کو نیند نہیں آتی، بستر پہ کربٹیں بدل دو، دعائیں کرتا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا۔ باپ کو مت رلانا، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، یہ ذات راضی ہے تو عرش کا مالک راضی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو تمہارے باپ کی کتنی قربانیاں ہیں تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں ماں کی محبت اپنی جگہ، اس کا بقا اپنی جگہ، لیکن باپ کو بھی کبھی اس سے درکنار نہیں کیا جا سکتا، باپ کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی، باپ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، باپ سے چہرہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ باپ کون جانتے ہیں؟ دیکھو ماں کا پیار اپنی جگہ، ماں نے جب اٹھایا تو گود میں بٹھا کر کے کہا دیکھ لے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، لیکن باپ جب اٹھاتا تو صرف گود میں نہیں کاندھوں پہ بٹھا کر کے کہتا جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تک کا تو دیکھ لے، خود ان پڑھ ہے تمہیں پڑھا لکھا کر کے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ باپ ہے۔ لوگ تمہاری پراپرٹی سے، دولت سے، پیسے سے حسد کرتے ہیں، ایک باپ ہی تو ہے جو تمہاری ترقی سے خوش ہوتا ہے، ایک باپ ہی تو ہے جو تمہاری ترقی سے خوش ہوتا، تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں، مقام حقوق ماں کے زیادہ ہے لیکن شان اور مرتبہ باپ کا زیادہ۔ بولو کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا زیادہ ہے۔ تو دیکھو جب باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹا کھاتا ہے، باپ کماتا ہے، وہیں پہ بیٹا جب جوان ہوتا باپ بوڑھا ہوتا، بیٹا کماتا باپ کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اف تک نہ کہو، تو جب تم کماؤ اور باپ کھائیں تم اس وقت انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، تو باپ جب کماتا تم کھاتے ہو، باپ کا کھا کر کے باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ جب بڑھاپے میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو جوانی میں ماں باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ آج جنت کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، جنت تلاش کر رہے ہو، تلاش PCR کے بعد بھی جنت کا سراغ نہیں ملا نا، لو جنت کا پتہ بتا کے جا رہا ہوں جنت کہاں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ بولو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی عزت کرو، باپ کی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو بچے اپنے ماں والدین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دیکھو ماں کی شان یہ ہے، ایک شاعر نے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں اسے ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں نا ہم، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے نا۔ منزل مقصود پہ ٹارگٹ تب تو پورا کرنا چاہتے ہو تو آؤ سنو۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، پر گزیدہ اللہ کے بندے ہیں۔ 11 سال بستام کے جنگل میں بستام کی خاک کو چھاٹا، کامیابی نہیں ملی، گھر کو واپس آئے، دروازے پر دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے پوچھا بیٹے کامیابی مل گئی؟ رو کر کے کہنے لگی ماں جس کامیابی جلوہ حضوری کے لیے گھر سے نکلا تھا 11 سال کے بعد بھی نہیں ملی۔ ہاتھ اٹھائے، دامن پسارا، یا اللہ میرے بیٹے کو جلوہ حضوری دے دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلا ہوا دامن نیچے بعد میں آیا، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ بایزید بستامی رو کر کے کہتے تھے میں پاگل تھا، کامیابی جنگل میں تلاش کر رہا تھا، کامیابی جوانوں ماں کے قدموں کے نیچے
ہے، صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کبھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا ذکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جریج ان کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جریج تاریخ الدنیا ہو گئے، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کی ضربیں لگانے لگے۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، جنگل میں جا کر کے چھپر ڈال لیا، کچے مکان میں رہنے لگے حضرت جریج۔ ان کی والدہ ایک رات اپنے گھر سے نکلی، 3 مرتبہ آواز لگائی، یا جریج یا جریج یا جریج، یا حرف ندا اس کے ذریعے اپنے بیٹے کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ اے جریج آؤ میری طرف توجہ کرو۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں، سوچا پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں اپنی والدہ کو جواب دے دوں گا۔ حضرت جریج نے 3 مرتبہ ماں کے پکارنے سے جب جواب نہ دیا تو حضرت جریج کی والدہ نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو جب تک تو رسوا نہ کر دے تو اسے موت نہ دینا، جب تک یہ کسی طوائف کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر کے واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جریج کی کٹیا کے برابر میں، ان کی خانقاہ کے برابر میں ایک طوائف عورت رہتی تھی، اس کے چرواہے بکری چرانے والے سے ناجائز تعلقات اور معاملات تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے اس سے ملاقات کی، اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے لڑکے کو جنا، پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا۔ یہ بات حلق سے نکلی فلک تک پہنچی، ہنگامہ ہو گیا۔ قاضی القضات چیف جسٹس تک کو یہ شکایت کمپلین پہنچی۔ اس نے طلب کیا، کہا تو نے یہ مکالہ کہاں کرا ہے، شہر کی فضا گندی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، گنہگار جریج ہے، جریج نے یہ بدتمیزی کی ہے، یہ جو بیٹا ہے اس کا باپ جریج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی القضات نے پولیس کو بھیجا، پرشاسن گیا، اللہ کے ولی کو اریسٹ کیا، خانقاہ کو بلڈوز کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے بابا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جائیے حضرات۔ حضرات آپ کے درمیان، ہمارے درمیان حضرت مولانا صدیق حسن صاحب قبلہ المعروف جھارکھنڈی بابا وہ تشریف لا چکے ہیں، بس 5 منٹ کے لیے تھوڑی سی آواز اور کھول کر الحمدللہ۔ جو جھارکھنڈی بابا کے نام سے فیمس ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہنساتے بھی ہیں لیکن رلاتے بھی ہیں۔ صرف نگیٹو پہلو لے کے مت جائیے تقریر سے، پوزیٹیو۔ کچھ لوگ صرف تنقید کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، 100 پہلو اچھائی کے، ایک پہلو برائی کا اسی کو پکڑ لیں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ پورے صاف ستھرے جسم کو مکھی چھوڑ کے صرف گندی جگہ بیٹھتی ہے، پھوڑے پھنسی میں بیٹھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ مولانا تاج محمد صاحب قبلہ بہت اچھی محنت آپ کی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بچے کی دستار بندی BA کرا رہے ہیں، تو جیسے ہی اس بچے کو بلا لیں، اور میں بس اپنی گفتگو میں معافی ضمیر کو میں نے آپ تک ادا کرنے کی کوشش کی، اسے مکمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت جلد مت افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، ورنہ یہ خلف شاری ہوگی، یہ خلجان پیدا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو آپ کو جو ہے نا اچھائیوں کو بھی لے کر کے جانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا مجمع کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا مسکرانے کا بھی مطلب کیا ان کو موقع دیا جاتا ہے، مجمع مسکرا جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، پھر بات بتا دی جاتی ہے اچھی طرح، مطلب کیا پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا، پھر جو بات حلق سے نکلتی ہے پھر پورے فلک تک نہیں پہنچتی، ذہن میں اتر جاتی ہے۔ کیوں حضرت ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اجازت ہے بات کو پورا کر لوں؟
ہے اجازت؟ آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، صرف ہاتھ اٹھا رہے ہو، اور ہاتھ بھی ایک اٹھا رہے ہو، دونوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو یا رسول اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں، گورے کا، کالے کا، عربی کا، عجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ مولانا صاحب یہ منبر رسول ہے، اس کا جواب دینا ہے، علاقہ پرستی آپ نے کی، پورا قرآن کھول لو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم قرآنی تعلیم لے کر کے، حدیث کی کتابیں پڑھ کر کے یار منبر پہ آتے ہو، پھر اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، اور یہ پاؤں چلنے والی باتیں نہیں ہیں، آپ شہرت نہیں پاؤ گے، آپ کتنی کوشش کر لو آپ کو شہرت نہیں مل سکتی۔ شہرت اسی دن ملے گی جس دن مدینے والے کا اشارہ ہو جائے گا، آقا راضی ہو جائیں گے۔ آپ کتنے ڈرامے رچ لو، کتنی مطلب پیٹ سے باتیں بنا لو، حضرات عزت اسی دن ملے گی جس دن میرے نبی کے عشق میں بیٹھ کر کے منبر پہ حق اور سچی بات کرنے لگو گے، انشاءاللہ عزتیں تمہارے بھی قدم چومنے لگیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے حضرت انسان ہم نے تجھے ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، تیرے لیے خاندان تمہارے لیے قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب تمہیں اگر بڑا بننے کا شوق ہے، صدیقی چاہتا ہے میں بڑا بنوں، شیخ چاہتا ہے میں بڑا بنوں، قریشی چاہتا ہے میں بڑا بنوں، انصاری چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، پٹھان چاہتا ہے، خاصاب چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں۔ خاصاب گھرانے میں پیدا ہو کر کے بڑے نہیں بن جاؤ گے جب تک کہ اعلیٰ حضرت جیسا عشق پیدا نہیں کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انصاری بن کے تم بڑے نہیں بن سکتے جب تک کہ حضرت ایوب انصاری جیسا عشق پیدا نہیں کر لو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ذات پات کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس سے آگے اٹھیے، پریوار باد اس میں کوئی مذہب اسلام میں نہیں۔ اب اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، سوائے سادات کے کسی کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے برابر کے شریک ہیں۔ اب اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ میرے حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، اللہ اکبر کبیرہ صدر اللہ فاضل، اعلیٰ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں، اللہ اکبر حافظ شاہ جمال اللہ رام پوری، اور دیکھو حافظ ملت، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی قسم یہ جب بڑے ہوئے ہیں، جب اللہ سے ڈرے ہیں، تقوی کو اختیار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنا دیا ہے، متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کے، جوانوں اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو برادری کا اسٹیٹس مت لگانا، تم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کون سے برادری اور قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تم خصابی میں جیے، تم انصاری کا خمار لے کر کے جیے، تم قریشی کا خمار لے کر کے جیے، تم صدیقی کا خمار لے کر کے جیے، تم شیخ صاحب کا خمار لے کر کے جیے، تم ترک کا خمار لے کر کے جیے، پٹائی ہوگی، اور اگر اعلیٰ حضرت کی طرح اس طرح کہہ دو گے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ کس طرح تو سنو، اس طرح کہنا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت پاک تا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کے ہو جاؤ، جب حضور کے ہو جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ من کان للہ فکان اللہ لہو، اللہ کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا، جریج کا قصہ بیان کیا تو جریج کی والدہ یہ ناراض ہو کر کے چلی گئی، پھر
शासन पुलिस पहुंचा, बुलडोजर का नाम सुना, कहीं बुलडोजर बाबा हैं, कहीं झारखंडी बाबा हैं, लेकिन हमारे झारखंडी बाबा का जवाब है क्या? जोर से बोलो, जोर से। हमारे पास सारा माल है कि नहीं? ये बोलो। सारा माल हमारे पास है अल्लाह के फजल करम से। जो नबी वाला किसी तरह का सवाली हो नहीं सकता। बोलो, हो सकता? नहीं हो सकता। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बुलडोजर से उनकी खानका तोड़ दी गई, बुलडोज कर दी गई, गिरफ्तार किया गया। देखो, माँ को मत सताना, मत सताना अपनी माँ को, तकलीफ मत देना, अजियत मत पहुंचाना, मत पहुंचाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत जुरेज, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। हजरत जुरेज से जब काज़ी क़ुज़ात ने कहा कि तुमने ये गंदा काम किया, ये बदतमीजी की, मुंह काला किया, आपने इसके साथ मतलब क्या है, ये जिना का इर्तिकाब किया, मुर्तकिब आप हुए। आपने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा ये औरत तो इस बात की मतलब क्या है, इस बात की मतलब जोर दे करके कहती है कि आपने ये सारे काम इसके साथ किए, इसकी गोद में जो बच्चा है ये आप ही की वजह से पैदा हुआ है। हजरत जुरेज ने कहा मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो काज़ी क़ुज़ात ने कहा इसकी सफाई पेश करो आप। तो हजरत जुरेज ने कहा मैं अपनी सफाई पेश करूं? सुनो, मैं सफाई पेश नहीं करता, ये बच्चा ही कह देगा नहीं किसका है। कहा ये ऐसा कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है बच्चा बोल जाए? कहा अभी बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुरेज ने इशारा किया बेटे बता दो तुम किसके हो। बच्चा कहने लगा जुरेज सच्चे हैं, मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ ने एक चरवाहे से मुँह काला करवाया है, उसके नुत्फे से मैं पैदा हुआ हूँ। हजरत गिराबी, हजरत जुरेज से काज़ी क़ुज़ात ने माफी मांगी। कहा जुरेज माफ कर दो हमें, हमसे ये गलती हुई कि हमने तुम्हारे साथ अल्लाह अकबर कबीरा ये तमाम नाइंसाफी की, आपकी खानका को बुलडोज कर दिया गया और आपको लोगों के सामने हमने मतलब क्या है रुस्वा कर दे की नापाक कोशिश की। जुरेज हमसे गलती हुई, जुरेज हमें माफ कर दो, हमसे मुगालता हुआ। हजरत जुरेज ने कहा था गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। कहा क्या मतलब? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज नफल में अल्लाह अकबर में मशगूल था, मेरी माँ मुझे आवाज दे रही थी, मैंने सोचा कि पहले नमाज पढ़ लूं, बाद में माँ को जवाब दे दूंगा। और नौजवानों देखो, बेटा नमाज पढ़ रहा हो, माँ पुकार रही हो, बेटे से माँ नाराज हो गई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया, दुनिया ने देखा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी अपनी माँ की नाफरमानी न करना। ये मसला मैं बयान कर दूं, अगर आप फर्ज नमाज पढ़ लें, वालिदा आपको आपकी बुला रही है, तो ना ही नमाज को मुकम्मल करें। नफल नमाज अगर आप पढ़ लें तो फुक़हा किराम ने इजाजत दी है, अपनी वालिदा की बारगाह में आप जा सकते हैं। और अगर आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी को अज़ियत पहुंच जाएगी, किसी को तकलीफ पहुंच जाएगी और आपको वो पुकार रहा, तो आप कोई सी भी नमाज पढ़ लो, मुतलकन आप नमाज पढ़ लो, आप नमाज छोड़ करके उसकी मदद के लिए चले जाइए। ये मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक दे। वक़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और अपने वालिदैन के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो या अल्लाह मेरे माँ बाप पे वालिदैन पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम फरमाया। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का आप विर्द करें, मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाल यार का नाफूर है, मरहम यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिथले क़बर मामूर है, ए रज़ाई अहमदी नूरी का फ़ैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर क़सीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।